بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ حکمت بہت بڑی ایک اللہ کی نعمت ہے، اور جس حکمت دی گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ جو انسان حکیم ہوتا ہے، حکمت اور بردباری جس میں ہوتی ہے، انسانوں میں عزت، وقار اور احترام کے نام سے دیکھا جاتا ہے۔ آج ہم نے غور کرنا ہے کہ حکمت کیسے حاصل ہوتی ہے، وہ کون سے ذرائع اور اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے حکمت انسان کو ملتی ہے۔ تو آپ سماعت فرمائیے کہ حکمت ہر بندے کو مل سکتی ہے۔ حکمت ہر بندے کو مل سکتی ہے اگر وہ محنت کرے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 40 دن اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، ظہارت جنابی الحکمت من قلبہ علی لسانہ، اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹیں گے جو اس کی زبان سے ظاہر ہوں گے۔ مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ پیر غلام حبیب چکوال والے رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ظہارت جنابی الحکمت من قلب لسانی ہی، اس حدیث کو سند بنا کر فرماتے تھے کہ سلوک سیکھنا عوام کے لیے تو سالوں کا مسئلہ ہے، مگر علماء کے لیے نہیں۔ وہ تو پہلے ہی 8 سے 10 سال مدرسے میں لگا چکے ہوتے ہیں، لہذا ان کے لیے معرفت پانا مشکل نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ کوئی عالم آئے اور میری صحبت میں 40 دن رہے، اگر اس کا دل نہ بدلے تو میرا نام بدل دینا۔ اور ساتھ ہی حدیث مرکہ سند طور پر فرماتے تھے، من اوتی الحکمت فلا یزا لفقد الذهب والفضہ، جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو سونے اور چاندی کی کمی پر افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو بہت بڑی نعمت عطا ہوئی ہے۔ حکمت اور ضرب مثل کا فرق، ایک ہوتی ہے حکمت اور ایک ہوتی ہے ضرب الامثال۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں تو ان کو ضرب المثال کہتے ہیں، ضرب الامثال۔ فرق یہ ہے کہ کل حکمت مثل ولیس کل مثل بحکمت، ہر حکمت کی مثال تو ہوتی ہے لیکن ہر مثال حکمت کی نہیں ہوتی، بلکہ عام باتوں کی بھی ہوتی ہے جس سے انسان مشہور ہو جاتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے انسان کو، حکمت اور دانائی اللہ جل جلالہ سے مانگنی چاہیے تاکہ انسان کو خیر کثیر ملے گی۔ اللہ میں حکمت اور دانائی کی باتیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکمت یہ بڑے قابل رشک چیز ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمت فهو یقضی بہا ویعلمہا، صحیح البخاری۔ حسد جائز نہیں سوائے دو بندوں کے، ایک تو وہ جس کو اللہ نے بہت مال دیا ہو اور اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی قدرت بھی دی ہو، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے رہنا ہے۔ دوسرا وہ جس کو اللہ نے حکمت دی ہو، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دعا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤتینی اللہ الحکمت مرتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دعا کی، اللہ تعالیٰ کہ مجھے حکمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت بھری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس اچھے پیغام کو، اچھی باتوں کو امت کی ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔